بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج آپ کو اس مقصد کے لیے زحمت دی گئی ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کر دیا ہے۔ صوبہ سرحد یا صوبہ خیبر پختونخوا میں پی ڈی ایم سے وابستہ سیاسی جماعتوں سے بھی میری مشاورت ہوئی ہے اور ہم الیکشن کمیشن کے اس اقدام پر اپنا رد عمل دینا چاہتے ہیں۔ ہمارا دو ٹوک واضح اور غیر مبہم موقف چلا آ رہا ہے کہ ہم 2018 کے انتخابات کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتے اور ان نتائج کی بنیاد پر جو حکومتیں قائم کی گئی ہیں وہ ناجائز اور جعلی ہیں۔ جو حکومت خود دھاندلی کی پیداوار ہو اس کی نگرانی میں بلدیاتی الیکشن کیسے قبول کیے جا سکتے ہیں؟ ہر چند کے الیکشن کمیشن یہ کہے کہ ہماری نگرانی میں ہے، لیکن ارباب اقتدار ہر صورت میں مؤثر ہوتے ہیں اور وہ اپنے زیر اثر انتظامیہ کو الیکشن میں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور سرکاری وسائل کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر الیکشن کمیشن نے خود یہ کہا ہے کہ ہم ووٹر ویریفیکیشن کا ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ ووٹر لسٹ مشکوک ہے، اسی لیے اس کو ویریفیکیشن کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ پھر اس طرح مشکوک انتخابی فہرستوں کی بنیاد پر الیکشن کرانے کا کیا معنی؟ ایسی صورتحال میں عجیب ملغوبہ یہ ہے کہ ولیج کونسل وہ غیر جماعتی ہوں گے اور تحصیل الیکشن وہ جماعتی بنیاد پر ہوں گے۔ ایک ہی بلدیاتی نظام ہے، اس بلدیاتی نظام کے تحت ایک سطح جو ہے وہ غیر جماعتی ہے اور دوسری سطح جو ہے وہ جماعتی بنیادوں پر ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ جو لوگ کامیاب ہو جائیں گے ولیج کونسل میں ان کو پھر اختیار ہوگا، وہ کسی بھی سیاسی پارٹی میں 24 گھنٹے کے اندر یا 48 گھنٹے کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ جو بلدیاتی ممبران جس کا صرف کام اس محلے کی خدمت ہے اور اس محلے میں اس کو فنڈ چاہیے، حکومت پی ٹی آئی کی ہوگی، تو اس کا تو معنی یہ ہے کہ تمام ممبران کو وہ اس مجبوری کے تحت وہ پی ٹی آئی میں شامل کریں گے اور پھر کہیں گے کہ ہم سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھرے ہیں۔ تو اس لحاظ سے
ہم اس بلدیاتی الیکشن کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس سلسلے میں ہم اپنے ماہرین قانون سے بھی مشورہ کر رہے ہیں تاکہ الیکشن کمیشن کی طرف رجوع کیا جا سکے اور براہ راست ان کے سامنے اپنے تحفظات پیش کیے جا سکیں تاکہ اس سے آگے پھر ہم مزید قانونی کارروائی کرنے کی پوزیشن میں رہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم اپنے آئینی اور قانونی ماہرین سے بھی مشورہ کریں گے، ان کے مشورے سے پھر ہم مزید آگے بڑھنا ہے۔ فوری طور پر اس سے وابستہ ایک اہم مسئلے پر کچھ بات کرنا بالکل ناگزیر ہے کہ تحریک لبیک ان کے کارکن اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں، قطع نظر اس کے کہ ان کا مطالبہ صحیح ہے یا غلط، لیکن ان کا جو بھی مطالبہ ہو اس کے لیے احتجاج کرنا ان کا جمہوری حق ہے، ان کا قانونی حق ہے۔ پہلے بھی لاہور میں ان پر جو تشدد کیا گیا اور انسانی حقوق پامال ہوئے ہیں اس میں، اور اب دوبارہ جب وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کر رہے ہیں تو ان پر لاہور میں تشدد کیا گیا، ابھی راستے میں ہیں وہ، انہوں نے دوبارہ اگلے مرحلے کا آغاز کیا ہے، تو انتہائی ظالمانہ انداز کے ساتھ ان پر تشدد کیا گیا ہے۔ کوئی لاہور کے واقعے میں تو 10 سے 12 تک کہا جاتا ہے کہ شہید بھی ہو چکے ہیں ان کے، اور اب دوبارہ جو آج واقعہ ہوا ہے اس میں بھی کافی لوگ زخمی ہیں۔ یہ کون سا اخلاقی رویہ ہے کہ خود عمران خان اور اس کی پی ٹی آئی تو 126 دن کا دھرنا ڈی چوک پر دیتے رہے، اور اب اگر یہ لوگ آتے ہیں مظاہرہ کرتے ہیں تو ان پر تشدد کیا جا رہا ہے، کس بنیاد پر آخر؟ اور قانون کی نظر میں یہ فرق، اتنا بڑا فرق کیوں؟ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ جب نواز شریف کے خلاف ان کا مظاہرہ تھا تو وہ ٹھیک تھا، لیکن عمران خان کے خلاف مظاہرہ جو ہے وہ بالکل غلط ہے اور وہ قانون کو ہاتھ میں لینے والی بات ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم حکومت کے ان ظالمانہ ہتھ کنڈوں کی مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو اپنے احتجاج کا حق دیا جائے اور معاملات کو قانون کے دائرے میں شائستگی کے ساتھ حل کیے جائیں۔ صرف یہ نہیں کہ وہ چونکہ ایک مذہبی لوگ ہیں تو مذہبی لوگوں کو آپ نشانہ بنائیں اور دنیا کے سامنے دکھائیں کہ یہ لوگ تو انتہا پسند ہیں۔ کوئی انتہا پسند نہیں، ایک مطالبہ ہے ان کا اور اس کے حق میں وہ مظاہرہ کر رہے ہیں، اور اس کا حق جمہوری ماحول میں ہر پارٹی کو ہوا کرتا ہے۔